بسم اللہ الرحمن الرحیم. یعنی انبیاء نے اپنے معاشروں میں ایسی زندگی نہیں گزاری ہے کہ ہم تم سے الگ ہیں، ہم تم سے ڈفر کرتے ہیں، ہم اسپیشل ہیں، ہمارے لیے اسپیشل پروٹوکول چاہیے ہیں، یا ہم کوئی خصوصی مقام رکھتے ہیں. وہ اتنا اعلیٰ معیار رکھنے کے باوجود وہی ہے کہ جو ان کے، جب ہم نے بھی ابھی حضرت نوح اور حضرت ہود کے اس میں پڑھا کہ تم تو کچھ بھی نہیں ہے ہمارے جیسے بشر کے علاوہ، کہ رسول خدا لوگوں کے درمیان بیٹھتے تھے، کوئی اسپیشل لباس نہیں پہنتے تھے، انہی کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے، ان کی خوشی میں ان کے غم میں ہر چیز میں شریک ہوتے تھے، معاشرے کا ایک حصہ تھے. لوگ انہیں اپنے آپ اپنے سے قریب سمجھتے تھے، اپنے دل سے، اپنی زندگی سے. یہ پہلی ریکوائرمنٹ ہے، یہ ہمارے یہاں مبلغین پوری نہیں کرتے. آپ کا مدرسہ جو ہے نا وہ چلتا پھرتا مدرسہ ہونا چاہیے. کسی جگہ عمارت لے کے بیٹھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. ظاہر ہے کہ آپ نے پہلے ہی اپنے آپ کو لوگوں سے الگ کر لیا، علیحدہ کر کے آپ شو کر رہے ہیں. یعنی کہ مجھے بہرحال یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ جیسے علماء جو ہیں وہ بالکل ایک الگ لباس، وہ ثواب کے لیے پہن لیں تو پہن لیں، لیکن ہر جگہ اسی لباس کو پہننا ہے یا اسی طریقے کو، ایک بالکل الگ طریقوں کو فالو کرنا ہے. اس طریقے سے تھوڑی تبلیغ ہوتی ہے. نہیں سر، ہم نے جب تو لوگ بالکل جی 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 نہیں، میں ہم نے کہہ تو رہا ہوں جب لوگ قریب نہیں آتے، جب آپ اس میں دیکھیں، سب سے میں آپ کو بتاؤں کہ آپ جائیں لوگوں کے روزمرہ کے مسائل کو حل کریں، جی ان کی پرابلمز کو سالو کریں. کس سے پوچھیں کس کے گھر میں راشن نہیں ہے، کس کے گھر میں بیماری ہے، کس کے گھر میں دکھی ہے. ان مسائل کو حل کریں، تب آپ کی قبولیت جو ہے نا وہ ہونا شروع ہوگی. دین، ہم نے آپ لوگوں کو ابھی کیا بات کی، سب سے اہم ترین چیز ہم نے کیا ڈسکس کی تھی بتائیں اب تک؟ کس پر آپ کو محنت کرنا ہے؟ اپنے اخلاق پر محنت کرنا ہے. اخلاق سے بالکل اخلاق پہ. صحیح ہے؟ اپنی تو جب آپ اس اخلاق پر محنت کر کے اور اس خلق کو لوگوں کے سامنے پیش نہیں کریں گے اور وہ لے کے لوگوں میں چلیں پھریں گے نہیں، تو پذیرائی کہاں سے ملے گی؟ صحیح. تو لیکن ہم سر جو ہم مذہب نے یہ چیز تو نہیں بنائی نا کہ ہم جی نے یہ کانسیپٹ یہاں پر تو یہ کریٹ ہی نہیں کیا کہ ایک ہم الگ چیز چل رہے ہیں یا ہم کچھ ہیں بہت بڑی آپ کو چیزیں. کنسپٹ کریٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جی آپ جب تھوڑا سا اپنے آپ کو اس طریقے سے بیہیو کرتے ہیں کہ یعنی جیسے مثال کے طور پر کہ اگر میں خود اپنی اس گفتگو میں اس طریقے سے بیہیو کرنا شروع ہو جاؤں کہ میرے پاس بہت علم اور عقل ہے اور اب مطلب آپ لوگوں کی بات کو کٹ کروں، کنڈیم کروں، جس کے جی بہت سارے مواقع آتے ہیں، آپ کیا فیل کریں گے؟ آپ مجھ سے کبھی بھی قریب ہو سکیں گے؟ نہیں بالکل بالکل نہیں. ٹھیک ہے. تو انبیاء کے جو مثال ہے نا، انبیاء کی مثال ماں جیسی ہوتی ہے کہ جو صحیح بات. بچے کو گندگی میں دیکھ کر اس سے منہ نہیں پھیرتی، ناک پر کپڑا نہیں رکھتی، اس کو ریجیکٹ نہیں کرتی، بلکہ اس کو آگے بڑھ کے گود میں لے کر پاک صاف کرتی ہے. یہ رویہ جہاں پر ہوتا ہے نا، وہاں پر آپ دیکھیں ہمیشہ کامیابی ہوتی ہے. بے کہ شک بے سب شک. سے پہلی چیز آپ لوگوں کو اپنے اندر، خود اپنے اندر قربتاً اللہ، لوگوں کی محبت اپنے دل میں پیدا کرنی پڑے گی کہ ہم جن لوگوں کی تربیت کرنے جا رہے ہیں میں ان سے محبت کرتا ہوں، میں چاہتا ہوں، دل سے چاہتا ہوں کہ یہ بہتر انسان بنے. تب خدا کی طرف سے آپ کے لیے مدد آئے گی. یہ سب سبق ہم بھول گئے نا. یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ سب کدھر چلا گیا؟ صحیح. لفظ رہ گئے، باتیں رہ گئیں، وہ طریقے بس اوپر اوپر کے رہ گئے. یہ جو نبیوں کی، انبیاء کی اور ائمہ کی سنتیں تھیں، یہ کہاں گم ہو گئیں ساری؟ آپ لوگ بتائیں میں غلط ہوں؟ نہیں سر، صحیح کہہ رہے ہیں آپ. صحیح ہے. ایک ایک جو آپ نے سوال کیا تھا نا پچھلی دفعہ کہ آپ لوگ سوال کیوں نہیں کرتے، آپ نے کیوں نہیں پوچھا اب تک، اس کی مین وجہ یہ ہے کہ جو جن کو ہم علماء مانتے ہیں ان کا پروٹوکول اتنا سخت ہے
کہ وہ پروٹوکول کے حساب سے نا بھی ہمیں تھوڑا سا اپنے آپ کو روکنا پڑتا ہے. ان کا پروٹوکول ایک بہت واقعہ زیادہ ہے، ہوتا ہے. جیسے درس میں تو میں کئی دفعہ سنا چکا ہوں، شاید آپ لوگ نے دوسرے دروس میں آپ لوگوں سے شاید بات نہیں ہوئی، کہ فتح مکہ کے بعد جیسے ہم لوگوں کے علم میں ہے نا کہ جو عرب کا پورا تھا جزیرہ نما وہ مسلمانوں کے انڈر میں آ گیا تھا، یعنی مکہ، مدینہ، طائف، اطراف کی بستیاں اور یہ سب چیزیں، مطلب ایک پوری سینٹرل گورنمنٹ جو پہلی دفعہ کبھی سینکڑوں سال میں عرب میں قائم ہوئی، اور ظاہر رسول خدا اس کے سربراہ کے طور پہ تھے. تو کسی دور دراز علاقے سے جس نے پہلے کبھی رسول سے نہیں ملا تھا، ایک عربی کوئی بدو آیا اور اس نے رسول اللہ سے ملنے کی خواہش ظاہر کی، تو لوگوں نے بھیج دیا، یعنی آپ کا جو گھر تھا مسجد نبوی اور اس طرف، تو وہ اپنے دماغ میں پتہ نہیں کیا لے کے بیٹھا ہوا تھا کہ لائک اے کنگ، لائک اے بگ باس، ایک چیف لارڈ، کون سی پرسنالٹی ہوگی. تو جب وہ گیا اور مسجد نبوی میں رسول خدا کے گھر میں گیا اور اس نے دیکھا کہ آپ بالکل مطلب ساتھ، اس کو جب پتہ چلا نا یہ محمد ہے، تو اس کو ایسا شوق لگا کہ اس پر غشی طاری ہونے لگی. ایک تو آپ نے رسول خدا نے اس کو آگے بڑھ کر اپنے ہاتھوں میں لیا، سنبھالا، اور اس سے ایک جملہ کہا، سہل سہل یا اخی، یعنی آسان، دھیمے دھیمے، سہولت کے ساتھ، اے میرے بھائی، مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ قیصر و کسریٰ کا دربار نہیں ہے، بلکہ میں وہ ہوں کہ جس کی ماں اپنے ہاتھ سے بکری کا دودھ نکالا کرتی تھی. کہاں پروٹوکول؟ کدھر ہے پروٹوکول، یہ بتائیں مجھے. نہیں سر، نہیں ہے. جب رسول خدا مسجد نبوی میں تشریف رکھتے تھے تو لوگوں کے لیے جو کوئی باہر سے آتا تھا تو پہچان نہیں سکتا تھا، یعنی سوائے اس کے کہ آپ کو خطبہ دینا ہے یا نماز پڑھانی ہے، اس کے لیے آپ ممبر پہ تشریف لے جاتے تھے، ورنہ آپ دائرہ بنا کر مسجد میں بیٹھتے تھے، دائرہ بنا کر، جس میں کوئی اسپیشل نہیں ہے، کوئی اونچا نہیں ہے، کوئی نیچا نہیں ہے. یہ سنت اسلامی ہے نا، کہ لوگوں کو اپنے سے قریب کرنا ہے، لوگوں کی محبت اپنے دل میں رکھنا ہے. جس کو آپ ہدایت کر رہے ہیں نا، یہ بات یاد رکھیے گا، جس کی آپ ہدایت اور تربیت کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں، اس سے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ آپ قربتاً الی اللہ ان لوگوں سے محبت اپنے دل میں رکھیں، تب آپ ہدایت کر پائیں گے اور تربیت کر پائیں گے کسی کو. اور ہدایت خالی لفظ سکھانے کا نام نہیں ہوتا. آپ لوگ محسوس کرتے ہیں نا کہ جس ذریعے سے بھی آپ کو ہدایت ملتی ہے تو آپ کی پوری پرسنالٹی منقلب ہوتی ہی نہیں ہوتی، بالکل یا خالی الفاظ سیکھتے ہیں آپ؟ نہیں بالکل محسوس شخصیت ہوتی ہے. منقلب ہو جاتی ہے نا. بالکل. تو بس اب اس کو کیا کہیں، اور اسی لیے مجھے مجبوراً دھیرے دھیرے، دھیمے دھیمے بہت چلنا پڑتا ہے، کیونکہ سارا فلو تو اس قسم کا آ رہا ہے. اب اس کے درمیان اگر ہم ایک بالکل عجیب و غریب قسم کی بات کر دیں تو آپ لوگ شوق میں آ جائیں گے. وہی والا حال ہوگا جیسے اس بدو عرابی کا ہوا تھا. اچھا سر، وہ جو آپ نے ٹاسک بھیجا ہے اس کو آپ نے کہا تھا کہ میں تھوڑا ایکسپلین کر دوں گا. ہاں، آپ لوگ پوچھیے کہ اس میں کیا بات سمجھ میں نہیں آ رہی. اس کے اندر سر پہلی چیز تو یہ ہے کہ اب جیسے میں نے آپ کو کہا کہ یہ ہمیں سورہ قمر کی وہ آیتیں، اس کے بعد ہم نے سورہ رحمان اور سورہ واقعہ کو بھی شامل کرنا ہے پورے پروجیکٹ میں. یعنی چلیں میں آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتا دیتا ہوں. ٹھیک ہے سر. کہ اگر آپ سورہ قمر کی آئی تھنک آخری 2 آیتیں ہی ہیں، ان المتقین فی جنات و نہر جی سر، فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. جی سر، جی سر، یہاں سے بات شروع ہوتی ہے جنت اور جنتیوں کی. ٹھیک، اس سے پہلے سورہ قمر میں کوئی بہت زیادہ تفصیل نہیں ہے.
جنت جہنم وہاں دوسرے معاملات ڈسکس ہوئے. جنت جہنم نہیں ہوئی لیکن بالکل اینڈ سے شروع ہوتا ہے. اچھا اس کے بعد آپ اگر سورہ رحمان میں آتے ہیں تو سورہ رحمان میں ابتدائی 10-12 آیتوں کے بعد پھر یعنی جب جہاں سے وہ ہے نا وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ, اس کے بعد سے پہلے جہنم کا ذکر آتا ہے پھر جنت کا ذکر آتا ہے. ٹھیک ہے, اور کافی تفصیل سے آتا ہے. میں سمجھتا ہوں کم از کم 40 آیتیں ہیں جو جنت اور جہنم کو کور کر رہی ہیں. ٹھیک ہے, کافی تفصیلی بیان ہے. اس کے بعد جب آپ سورہ واقعہ کی طرف آتے ہیں تو سورہ واقعہ شروع ہی سے ہوتی ہے کہ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً, کہ تم جو ہے 3 گروہ ہو گئے ہو یا ہو جاؤ گے. اور پھر اس میں اصحاب میمنہ ہیں, مشأمہ ہیں, اور پھر سابقون ہیں, اصحاب یمین ہیں اور اصحاب شمال ہیں. ٹھیک, اور پھر ان کی تفصیلات ہیں. تو یہاں سے آپ کو ایک کافی ڈیٹیل میں میٹر جو ہے وہ جنت اور جہنم اور جنتی جہنمی ان کے بارے میں مل رہا ہے نا. جی سر, مل رہا ہے. تو اب اس سارے میٹر کو آپ کو ایک ساتھ کرنا ہے, کمبائن کرنا ہے, اور پھر ان سوالات کے جوابات دینے ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھے تھے. یعنی جیسے مثال کے طور پر اس کے اندر کیا چیز ہے کہ ایک سوال پڑھیے ذرا. سر اس میں یہ ہے نا کہ in 3 surahs everything is told about Jannat and Jahannam merely a piece of information or is significant enhance our knowledge of reality of life. ہاں, تو And اس میں help us فرق in the سمجھ میں آ self-help. رہا ہے کہ پیس آف انفارمیشن ہاں اور اس میں کیا فرق ہے. بالکل یعنی بالکل کیا یہ آپ کو جیسے ایک معلومات کا ایک وہ دے دیا گیا, جی ایک جی بالکل معلومات دے دی گئی ہیں آپ کو, یا اس کے ذریعے سے آپ کسی حقیقت تک پہنچ رہے ہیں. ہاں ٹھیک ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جی, کہ آج جو بھی جنت یعنی معلومات کا مطلب کیا ہے کہ جیسے یعنی نارملی جو لوگ جنت اور جہنم سمجھتے ہیں کہ جناب محل ہوں گے اور زمرد اور یاقوت ہوں گے اور حور ہوں گی, قصور ہوں گی, اور فلاں 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 یہ ہوگا, مزے, لذتیں, شراب, دودھ, شہد. تو یہ انفارمیشن ہے نا. جی یہ تو صرف آپ بات انفارمیشن کریں, ہے, یہ انفارمیشن ہے. تو انفارمیشن ہے. کیا ہاں یہ جتنی بھی باتیں آپ کو بتائی گئی یا جہنم کے حوالے سے عذاب اور زقوم اور فلاں 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 چیزیں, کیا یہ فقط انفارمیشن ہے یعنی اطلاعات ہیں جو آپ کو دے دی گئی ہیں, یا یہ پیس آف اس میں کوئی نالج بھی موجود ہے جی جی کہ جو اس کے اندر آپ مطلب کی زندگی میسج کے کیا ہے. حوالے سے نہیں, میسج سے علاوہ کوئی علم ہے اس میں. علم اور سمپلی انفارمیشن میں آپ فرق سمجھتے ہیں نا. جی جی بالکل بالکل. علم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز آپ کے لیے نئے دروازے کھولتی ہے, آپ کو ایک نئی بصیرت عطا کرتی ہے, آپ کی آگہی میں, آپ کے رشد میں اضافہ ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے, علم کی وجہ سے. لیکن آپ کے پاس اگر فقط معلومات ہوتی ہیں تو معلومات آپ پر اتنا زیادہ اثر نہیں ڈالتی سوائے اس کے کہ آپ ہاں چلو بھائی یہ اچھا ہے, اس کی طرف چلے جاؤ, یہ خطرناک ہے, اس سے بچ جاؤ. اس سے زیادہ آپ کچھ نہیں کر پائیں گے اگر خالی معلومات ہیں. تو ٹھیک ہے, یہ بات سمجھ میں آ گئی. جی بات سمجھ آ گئی. صحیح. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بطور علم یہاں پر بات ہو رہی ہے جنت جہنم کی, کچھ نالج ہے جو اسپیشل نالج ہے جو آپ کو دی جا رہی ہے, تو میں نے کہا کہ اس میں کم از کم 2 ایگزامپلس بتائیں کہ وہ آیتیں لے کر کہ جہاں آپ سمجھ رہے ہیں کہ بھئی ان آیتوں سے مجھے یہ علم حاصل ہو. ٹھیک, ٹھیک. پہلا سوال ہو گیا کلیئر. جی پہلے کا کلیئر. اور بھی کسی کو کوئی بات کرنا ہے تو پھر دوسرا سوال یہ تھا کہ جو معلومات یہاں پر ہیں یا وہ ریپیٹیٹیو ہیں, یعنی بس ایک ہی بات ہے جو دہرائی جا رہی ہے, یا ایک سیکوینس میں ہے. سیکوینس کا مطلب کیا ہے کہ جیسے ایک انفارمیشن جو کافی تفصیلی ہوتی ہے, مطلب کہ ایک پوری انفارمیشن جو 10 صفحوں میں آنی ہے تو 2 صفحے ادھر آ گئے, 4 ادھر آ گئے, 4 ادھر آ گئے. کیا یوں ہے؟ یعنی یہ سیکوینس
क्या ये सीक्वेंस बन रहा है या प्रोग्रेसिव है? प्रोग्रेसिव का मतलब ये है कि जब आप हर सूरा पे आते हैं तो वहां पर आपकी नॉलेज जो दी जा रही है उसका लेवल अप हो जाता है। यानी सूरह रहमान में आपने एक लेवल की नॉलेज गेन की, जन्नत और जहन्नम के हवाले से एक दर्जे का इल्म हासिल किया, और जब आप सूरह वाक़िया में आ गए तो वो फिर एक और लेवल पे चली गई, एक और लेवल। तो अब आप क्या समझते हैं कि ये जो कुछ भी बातें हो रही हैं ये रिपीटेटिव है, यानी बस दोहराई जा रही हैं थोड़े से लफ्ज बदल के, या एक पूरा लॉन्ग पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है जिसको डिवाइड कर दिया है 2-3 हिस्सों में, या प्रोग्रेसिव है, यानी एक के बाद एक दर्जा ब दर्जा वो चीज ऊपर जा रही है? ठीक है, ये भी समझ में आ गया? जी बिल्कुल। और फिर उसके बाद हमने ये आपसे पूछा है कि सूरह रहमान और सूरह वाक़िया में जिस तरीके से जन्नत और जन्नतियों या जहन्नम और जहन्नमियों का जिक्र आया है, उसमें फर्क क्या है? बयान, उन बयानात में फर्क क्या है? और जो अगर फर्क है और उस फर्क को इख्तियार किया गया है तो उसकी खास वजह क्या है? यानी क्यों एक फर्क को इख्तियार किया गया? ठीक है, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा डाइव डीप करना पड़ेगा कि जिसमें आप पहले तो ये समझें कि फर्क क्या है अंदाज़ बयान में, तर्ज बयान में, और फिर इस बात को आप देखने और समझने की कोशिश करें कि ये फर्क क्यों मलहूज़ खातिर रखा गया है। ठीक, क्लियर हो गया? सही 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 सही। ठीक है, मतलब दोनों आए तो दोनों सूरों को आपस में देख के फिर आपने कंपेयर करके और एक नतीजा निकालना है। एक तो यानी पहले तो आपको जो है ना, जैसे सूरह कमर से शुरू करते हुए रहमान और वाक़िया, पहले तो आपको खुद उसका पूरा एक पिक्चर सामने रखती है ना, पिक्चर कराना है, पूरा उसका एक हिसाब बनाना है कि भाई ये बात हो रही है, इस तरीके से हो रही है, इसमें खास पॉइंट्स क्या हैं, किस किस्म की चीजें हैं, अगर मोर देन इंफॉर्मेशन है तो नॉलेज क्या है, ये सब चीजों को तो पहले आपको खुद पूरा एक निज़ाम बनाना पड़ेगा। ठीक ठीक तो सही। इसीलिए मैंने इसको एक प्रोजेक्ट का नाम दिया ना, जी कि ये सर, खाली एक टास्क नहीं है, बल्कि ये एक थोड़ा सा रिसर्च प्रोजेक्ट है आपके लिए। ठीक है सर। जी, और किसी को कोई बात करना है कुछ? किसी और ने इससे रिलेटेड कोई आप सवाल लोग है तो डिस्कशन नहीं करेंगे तो फिर मजा नहीं आएगा बात करने में, क्योंकि मैं मोनोलॉग पे बिल्कुल बिलीव नहीं करता कि एक ही शख्स बोलता चला जाए और बस। जी अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम जी सर, अस्सलाम। सवाल तो भी नहीं है, जरा पिछला मेरा लेक्चर रह गया तो मैं देख रही हूँ, पिछला जरा लिखा हुआ है, होगा तो नहीं, इंशाल्लाह आपसे आप पूछ। लोग जो है ना थोड़ा सा अपना ओवरऑल इम्प्रेशन भी मुझे जरा बताया करें कि जैसे आप लोग कैसे आगे मतलब फील कर रहे हैं कि हाँ हम आगे जा रहे हैं, स्टक हो गए हैं, परेशान हो गए हैं, यानी इस किस्म की चीज़ों को भी थोड़ा सा डिस्कस किया करें कि आपका अपना जो एक अंदरूनी जो निज़ाम चल रहा है ना वो किस हाल में चल रहा है, क्योंकि उसकी असल इम्पोर्टेंस है। जी सर, बहुत ज़्यादा बेहतरी आई है। मैं अपने तौर पर जो बता रही हूँ कि तफसीर पढ़ने से मैं तो बिल्कुल जाहिल थी, और अब थोड़ा बहुत मुझे जो है वो सेंस भी आ रही है, और गौर और फिक्र की तरफ बढ़ रहा है और जहन। असल मकसद तो यही है कि इंशाल्लाह कि आप लोग खुद जो है ना फिर मुख्तलिफ तफासिर और उन सब चीज़ों इंशाल्लाह। को पढ़ने के और उसको करने के काबिल हो जाए। असल मकसद तो यही है, जी और सर, इसीलिए तो मैं आपको छोटे छोटे ये प्रोजेक्ट्स वगैरह दे रहा हूँ, तो उसका रीज़न भी यही है कि आपको थोड़ा आयतों की डेप्थ में जाके और उसको समझने का और उसको गहराई में उतर कर मतलब कनेक्ट करना, वो सब चीज़ें आपको आ जाए अच्छे से इंशाल्लाह। इंशाल्लाह।
اور رضوان بھائی آپ خیال ہے کافی دنوں بعد آئے ہیں آپ. اچھا چلیں میں بات شروع کرتا ہوں. تو میں جی بسم اللہ. جی کیونکہ میں اسلام آباد کلاسز مس ہو جاتی تھی مجھ سے. ابھی میں جو ہے نا کل سے کراچی میں بھی کچھ دنوں کے لیے, تو پچھلی دفعہ جو کراچی آیا کچھ کلاسز پھر مس ہو جاتی کیوں, تو اس طرح سے میں ذرا بسم اللہ. تو ہم نے حضرت ہود علیہ السلام کے جو واقعات سورہ ہود میں تھے وہ آلموسٹ کمپلیٹ کر لیے تھے, اور یہاں تک ہم آ گئے تھے کہ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَنَجَّيْنَاهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ. اور اس چیز کو میں نے ذکر کیا تھا کہ یہ والا جو کنسپٹ ہے یہ قرآن کریم میں بھی بہت وضاحت کے ساتھ موجود ہے, اور ائمہ علیہ السلام کی خاص طور سے دعاؤں میں بھی بہت واضح طور سے نظر آتا ہے. اور وہ یہ کہ زندگی میں جو بھی اچھائی ہے وہ رحمت خدا کی بنا پر ہوتی ہے اور لطف خدا کی بنا پر ہوتی ہے, اور زندگی کے اندر برائی اس وقت آنا شروع ہو جاتی ہے جب انسان کو خدا اس کے حال پر چھوڑ دے یا چھوڑنا شروع کر دے. وہاں سے زندگی میں خرابی کی ابتدا شروع ہو جاتی ہے. اور یعنی کہ ایک بات کہ یہاں پر جو سوال آتا ہے کہ خدا انسان کو اس کے حال پر کب چھوڑتا ہے اور کیوں چھوڑتا ہے, تو ایک بات تو ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو کچھ بھی ہم کو بتا دیا گیا ہے, علم دے دیا گیا ہے بندگی اور ایمان کے حوالے سے, تو جو بندہ بھی جو انسان بھی اس سے ڈیویٹ کرتا ہے یعنی اس سے ہٹنا شروع ہو جاتا ہے, تو لازماً وہ خدا کا محبوب نہیں رہتا. ٹھیک ہے, لیکن اس کے باوجود بھی خدا کیونکہ وہ انسانوں پر رؤوف و رحیم ہے, انسانوں کے لیے ہر وقت نظام الہی آمادہ اور تیار ہوتا ہے کہ ہماری ہیلپ کرے, ہماری خرابیوں کو دور کرے, ہماری مشکلات میں ہماری مدد کرے. تو بہرحال وہ نظام ہمیں چھوڑتا نہیں ہے, ہمیں ترک نہیں کر دیتا, بلکہ جہاں جہاں بھی ہماری چھوٹی چھوٹی سی بھی نیکیاں ہوتی ہیں تو اس کو بھی مطلب جیسے کہتے ہیں نا ٹیکنگ انٹو اکاؤنٹ لینا, اس کو بھی کنسیڈر کرنا, چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر بڑے بڑے ریوارڈز دینے کی ایفرٹ کرنا, برائیوں سے, خرابی, آفتوں, مصیبتوں سے بچائے رکھنا. تو یہ سب چیزیں اگرچہ کہ ایک انسان ایک جو مومن ہے وہ محبوب خدا نہیں ہوتا, لیکن اس کے باوجود یہ تمام کی تمام چیزیں زندگی میں موجود رہتی ہیں جب تک کہ انسان نعوذ باللہ بالکل ہی خدا کی ہدایات سے منہ نہ موڑ لے یا خدا کے پیغام کو اور ہدایت کو ریجیکٹ نہ کر دے. اس وقت جسے وہ کہا جاتا ہے کہ وہ جو گھوڑے کی لگام ہے نا وہ پھر اس کی گردن پہ ڈال کے چھوڑ دیا جاتا ہے کہ جاؤ, اب تم اس بات کے لائق نہیں رہ گئے کہ تمہیں سدھایا جا سکے, تمہاری اصلاح کی جا سکے, اب تمہیں جہاں جانا ہے. اور وہ وقت جو ہوتا ہے وہ الٹیمیٹ ڈسٹرکشن کا ہوتا ہے انسانوں کے لیے بھی اور اقوام کے لیے بھی. تو اس بات کو یعنی اس چیز کو ہمیں بہت اچھے طریقے سے بتا دیا گیا ہے کہ کبھی کبھی بھی زندگی میں یہ غلطی نہ کرنا اور اس غلط فہمی کا شکار نہ ہونا کہ میں کچھ کر سکتا ہوں یا میری وجہ سے اور ہماری وجہ سے چیزیں ہوتی ہیں اور عمل میں آتی ہیں یا ایگزیکیوٹ ہوتی ہیں. ہمیں کوشش کرنے کی ہدایت کی گئی ہے, ہمیں عمل کرنے کا حکم دیا گیا ہے, اور اس بنا پر عمل کرنا, ذمہ داری قبول کرنا, اس ذمہ داری کو اچھے طریقے سے ادا کرنا, یہ ہمارے لیے جو ہے نا یہ فرائض و واجبات میں شامل ہے.
لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ تمام چیزیں جو ہوتی ہیں وہ اس بنا پر ہو رہی ہوتی، یا کیونکہ اور اسی بات کو احساس دلانے کے لیے جو ہے نظام قدرت بہت دفعہ اس بات کو ڈیمانسٹریٹ کرتا ہے کہ آپ بہت کوشش کر رہے ہوتے ہیں، کوئی نتیجہ نہیں نکلتا، بلکہ نتیجہ وہ نکلتا ہے جو آپ نہیں چاہتے۔ کبھی آپ بہت تھوڑی سی کوشش کرتے ہیں اور آپ کو بہت اچھا نتیجہ مل جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جیسے کہ جو ایک بہت کامن ایگزامپل ہے، وہ کامن ایگزامپل کیا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں تقریباً اس بات پر یقین رکھ کے زندگی گزارتے ہیں کہ اگر ہم بیمار پڑتے ہیں تو شفا جو ہے وہ ڈاکٹر یا دوا سے مل رہی ہوتی ہے، لیکن ہماری زندگی میں پھر ایسے مواقع بھی آتے ہیں کہ جہاں آپ مہنگے سے مہنگے ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں اور قیمتی سے قیمتی دوا خرید کے لے آتے ہیں، لیکن آپ کو شفا نہیں ملتی۔ ٹھیک، تو یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے قرآنی ہدایت کا، کہ جہاں پر یہ بات کی گئی کہ جو مومنین تھے، یعنی اور مومنین میں بھی ظاہر ہے جو پیغمبر اور جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کے فالوورز تھے، اپنی مرضی کے مومن نہیں، تو وہ جو لوگ ہیں ہم نے ان کو نجات دی برحمت منا، اور عذاب غلیظ سے ان کو نجات یافتہ کر دیا۔ ٹھیک، اور یہ عاد ہیں، انہوں نے اپنے رب کی آیتوں کا انکار کیا، اور اس پر بھی شاید ہم نے بات کی تھی کہ یہ تین چیزیں جو بالکل ایک تباہی کا نسخہ ہے، اس پر ہم پچھلی دفعہ بات کر چکے تھے نا اس آیت پہ؟ جی سر، اس پر آیت ہم نے بات کر لی تھی، آیات ربانی پر۔ ہاں، یعنی آیات پر تین باتیں ہیں نا یہاں پہ، کہ انہوں نے آیات رب کا انکار کیا، رسولوں کی معصیت کی، اور جو جبار عنید ہے یعنی ظالم اور جابر اور خدا کا دشمن، اس کے امر کو فالو کیا۔ یہ تین چیزیں، تین چیزیں ٹھیک ہے، یہ تین چیزیں کس بات کا سبب بن گئی؟ وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ پھر لعنت ان کے پیچھے لگ گئی، اتبعوا یعنی لعنت ان کے پیچھے لگ گئی اس دنیا میں بھی اور یوم قیامت میں بھی۔ اور یہ آگاہ ہو جاؤ کہ بے شک عاد نے اپنے رب کا انکار کیا، اور اس بات سے آگاہ ہو جاؤ کہ عاد کے لیے جو قوم ہود تھی دوری ہے رحمت خدا سے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم نے کہا تھا کہ تھوڑا سا کچھ اور صورتوں سے بھی دیکھ لیں گے کہ جس میں کچھ باتیں ہم کو اور سمجھ میں آ جاتی ہیں، کیونکہ واقعات جو ہیں مختلف صورتوں میں وہ فقط ریپیٹیٹیو نہیں ہیں، بلکہ وہ ہمیشہ آپ کو ایڈ کرتے ہیں آپ کی نالج میں۔ سورہ احقاف، وَاذْكُرْ أَخَا عَاد، یعنی عاد کے بھائی کا ذکر کرو، عاد کے بھائی یعنی حضرت ہود۔ اذ انذر قومہ بالاحقاف، احقاف کا معنی میں نے آپ کو بتا دیے تھے، تصویر بھی دکھا دی تھی کہ جو سینڈی ہلز ہوتی ہیں وہ احقاف ہوتی ہیں، کہ جب انہوں نے ان جگہوں پر رہنے والی قوم کو انذار کیا، اور وقد خلت النذر من بین یدیہ ومن خلفہ، اور ان کو انذار کرنے والے لوگ ان کے آگے اور پیچھے سے گزر چکے تھے۔ ٹھیک ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ جو جہاں پر رہ رہے تھے، انہیبٹ کر رہے تھے جس علاقے کو، تو وہاں پر ایسا نہیں تھا کہ یہ جانتے نہیں تھے پیغام خدا کو، اور ان کو یہ کہا گیا اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ تم نہیں بندگی کرو سوائے اللہ کسی اور کی، اور بے شک میں تمہارے بارے میں خوفزدہ ہوں عذاب یوم عظیم کے حوالے سے۔ ٹھیک، یہاں پر یہ تمام کی تمام باتیں جنہیں تقریباً ہم نے دیکھ لی۔ اس کے بعد کچھ جو چیزیں ہیں وہ میں آپ کو تھوڑا سا اور جو ہمیں اضافی نالج مل رہی ہے۔ فَلَمَّا، یہ آیت نمبر 24 سورہ احقاف، کہ جب ان پر عذاب آیا، فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا،
मुस्तक़बिला औदियतिहिम, कि जब उन्होंने देखा कि जो चीज उन पर आरिज हो रही थी, यानी उन पर मुसल्लत होने के लिए, उनको कवर करने के लिए जो कुछ आ रहा था, उन्होंने पहले उसको दूर से देखा। किस हालत में देखा? मुस्तक़बिला। मुस्तक़बिला का मतलब क्या होगा? बताएं, आप लोग माशाल्लाह अरबी तो पढ़ रहे हैं ना? जी। मतलब जो उनकी तरफ बढ़ रहा हो। लेकिन मुस्तक़बिल का मतलब हम क्या लेते हैं आमतौर से? तो आने वाले को कहते हैं। इस्तकबाल से आगे बढ़ के किसी को रिसीव करना चीज को। इसका सही माना समझे, मुस्तक़बिल। इक़बल क्या है? यानी जो क़िबला है, जैसे कि उसकी मीनिंग है कि कोई चीज आपको फेस कर रही हो, ठीक है, आपके मुकाबिल आ जाए। मुस्तक़बिल को मुस्तक़बिल क्यों कहते हैं? कि वो आपके सामने आने वाला होता जो है। आपके सामने होता है, आपके क़िबले पे होता है और आपकी तरफ बढ़ भी रहा होता है। जी। और यहाँ पर जो सीन और ते लग रहा है, वो क्या मतलब दे रहा है? वो कि वो क्या? सिर्फ आपको आपके चाहत, मुकाबिल नहीं है, बल्कि हाँ आपको एक लिहाज चाहत से है। ढूंढ भी रहा है। हाँ, ढूंढ भी रहा है, मतलब वो आपको चाह रहा है। हाँ। हाँ, यानी आपकी तरफ आ रहा है। तो इसमें जो मेन सेंस बन जाएगा वो क्या बन जाएगा? कि मुस्तक़बिल के वो चीज जो आपके मुकाबिल है और आपकी तरफ अप्रोच कर रही है, आपकी तरफ बढ़ रही है, हम्म, हम्म, आपको चाह रही है। ठीक है, तो यानी यहाँ से वो जो हमारा, जो हम लफ्ज मुस्तक़बिल यूज करते हैं, वो बिल्कुल कोई अलग नहीं है, वर्ड यही है, लेकिन हम उसके थोड़े मीनिंग्स में जरा आगे चले जाते हैं। ठीक। औदियतिहिम, औदिया का मतलब क्या होगा? औदिया ये वादी का प्लूरल है। ठीक, यानी उनकी जो वैलीज थी, जिससे ये पता चलता है कि वैलीज वगैरह यानी थोड़ा नशेब की तरफ उनकी बस्तियां थी, जब वो आरिज होने वाली चीज उन्होंने अपनी तरफ बढ़ते देखा, अपनी वादियों की तरफ बढ़ते हुए देखा, तो कहने लगे कालू हाजा आरिज़ुम मुमतिरुना। मतारा किसको कहते हैं? बारिश को। बारिश। के ये जो चीज आ रही है हमारे पास, ये क्या है? मुमतिरुना, ये हमारे लिए बारिश लेकर आ रही। ठीक है, और इससे क्या बात समझ में आ रही है इस जुमले से? मतलब वो इसको अपने लिए खुशखबरी समझ रहे थे। यानी नेमत इससे समझ, पहले वो, जी 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 फरमाइए, जी बोले। वो इसको नेमत समझ रहे थे। नेमत से मुराद ये, मतलब ये लग रहा है कि वो इससे पहले थोड़ी तंगी में, परेशानी में थे, यानी बारिश के मुंतजर थे। ठीक है, यानी कि वो खुश होके क्यों कहेंगे कि ये हमारे लिए बारिश लेकर आ रहा है, कि जब थोड़ी ट्रबल, क्योंकि अजाब जो है वो अपने पहले से वार्निंग्स लेकर आता है। जैसे कौम फिरौन पर जो अजाब आया था, उससे पहले कितनी वार्निंग्स आई थी, आखिरी अजाब से पहले। उनके पास तो काफी आए थे सर। कितनी थी? मतलब कोई बता सकता? मेंढक का आया था, जुओं का आया जी था। जी, कितनी? 9 तो नौ। पहले नौ, वार्निंग आई थी। यानी कह लें मिनी अजाब पहले आ चुके थे उन पर। ठीक है, तो यानी कि जैसे, और ये इसकी हिकमत क्या होती है? यानी छोटे तो नहीं, मतलब पहले वो तकलीफें, जो तकलीफें होती हैं टोटली डिस्ट्रॉय नहीं करती, वो क्यों भेजता है खुदा पहले? तंबी करने के लिए, ताकि वार्निंग। वो रुजू वार्निंग करें, होती है, वार्निंग होती है। ताकि वो रुजू करें, हम्म, तौबा करें और अपने तरीकों को सही कर लें। ठीक, सही है ना? जैसे मतलब हम अपने आज की दुनिया में भी देख सकते हैं, अपने इर्द गिर्द भी देख सकते हैं कि अगर कोई कौम अपने तरीकों को सही नहीं करती, तो उसके जो रोजगार और अय्याम है
وہ سختر ہوتے جاتے ہیں یا نہیں ہوتے جاتے؟ جی فیل کرتے ہیں آپ لوگ اس بات کو؟ جی سر ہم؟ اور پاکستان میں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہم چیز تو آج کافی کل زیادہ فیل ہم ہوتی تو ہے. آج جی؟ کل روز دیکھ رہے ہیں سر، ہم؟ ہم تو آج کل روز دیکھ رہے ہیں. کہ آپ کے جو روزگار ہیں کہ جب قوم توبہ نہیں کرتی، قوم اپنی غلطیوں کو، قوم یا فرد دونوں پر یہ چیز اپلائی ہوتی ہے، تو جب وہ توبہ نہیں ہوتی، اور سب سے پہلے توبہ سے پہلے تو آپ کو اپنی غلطی کو ماننا پڑے گا نا، تب آپ توبہ کریں گے. اگر کوئی اپنی غلطی ہی نہیں مانے گا تو توبہ کیا کرے گا؟ تو یہ تمام کے طلب کریں اللہ سے. جی، تو کیا ہوتا ہے کہ پھر آنے والے ایام میں سختیاں بڑھتی چلی بڑھتی جاتی ہیں، جاتی ہے. کم نہیں ہوتی. یعنی جیسے میں کئی دفعہ ایک مثال دیتا ہوں، اور جو لوگ مطلب اگر اتنا جنہوں نے زندگی گزاری ہے وہ محسوس کر سکتے ہیں، جان سکتے ہیں کہ جیسے پاکستان جب بنا تھا تو وسائل کی کمی بہت زیادہ تھی، لیکن لوگ خوش تھے، لوگ پرسکون تھے. لوگوں کے ان جنرل معاشرے کے اندر وہ اتنی ابتری اور اتنی بے سکونی اور بے چینی نہیں تھی جتنی اب ہے. یعنی اب اس کے مقابلے میں وسائل بہت زیادہ ہو چکے ہیں، بہت زیادہ لوگوں کے پاس مال و دولت آ گئی ہے کافی، لیکن اب وہ چیز، وہ سکون اٹھ گیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ نہیں کہ یہ تمام کی تمام باتیں کس بات کی علامت ہوتی ہیں، یہ کوئی وہ نہیں ہوتا کہ اس کا الزام آپ کسی کو دوسرے کو دے کے بیٹھ جائیں. یہ تمام کی تمام چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ خدا کی طرف سے میسیجز ہوتے ہیں، علامتیں ہوتی ہیں کہ ہوش میں ہو اور اپنے طریقوں کو صحیح کرو. تو اسی بنیاد پر کہ یہ بھی پہلے سے کچھ سختی میں مبتلا ہوں گے، اور اس کو جو آنے والا، جو ان کو دور سے دیکھ کر بادل لگ رہے تھے، گہرے بادل، تو یہ ان کو لگا کہ یہ ہم پر بارش برسانے کے لیے آ رہے ہیں. بل ہوا مستعجلتم بہی، بل یعنی بلکہ، ہوا مستعجلتم، استعجلتم کا کیا معنی ہوگا؟ تمہارے لیے اجل ہے، اجل یعنی تمہارے لیے نہیں، اجل وہ اجل الگ ہے. نہیں، اجل نہیں ہے یہ. ہاں، جلدی کے بعد نہیں جلدی ہاں، کا نہیں. اجلت ٹھیک ہے، اجل یہ عین سے ہے نا، تو یہ اجلت جلدی. ٹھیک ہے، تو اس پورے ترکیب کا کیا میننگ بنے گا؟ جلدی یہ جلدی وہ چاہنا، چیز تم جلدی چاہتے ہو، جس کو تم لوگ جلدی چاہتے ہو، جس کو تم جلدی مانگ رہے تھے. مانگ رہے تھے. ٹھیک ہے، یعنی کہ کیا مانگ رہے تھے؟ کہ حضرت ہود سے کیا کہنا شروع کر دیا تھا انہوں نے کہ ہمیں تمہاری کوئی بات نہیں سننی. اب یہ عذاب لے. سورہ ہود میں ہم پڑھ چکے تھے نا، کہ یعنی یہ بھی آپ ایک بات پہ غور کریں کہ خدا نے الٹیمیٹ عذاب کب بھیجا ہے؟ لوگوں کی اپنی ڈیمانڈ پہ. آپ اس بات پہ بھی غور کریں کہ جب لوگوں نے یہ کہا کہ بھئی اب ہمیں آپ کی کوئی بات نہیں سننا، آپ وہ لے آئیے جس سے آپ ہم کو ڈرا رہے ہیں، آپ اپنی دھمکی، اپنے تھریٹ کو پورا کر دیجئے، ہمیں نہیں سننا اب آپ کی بات. ٹھیک، پھر آیا ہے آخری عذاب. تو مستعجلتم بہی، استعجلتم کا مطلب کیا ہوگا؟ کہ جی بتائیں. جلدی چاہنا، جس کو تم جلدی مانگ رہے جلدی تھے، مانگ لے رہے آئیے تھے. عذاب، لے آئیے عذاب. لے آئیے. ٹھیک، یہ وہ چیز ہے. اور پھر اس کے بعد اس کی تفصیل یعنی ریحٌ، ہوا ہے، فیہا، جس میں عذاب علیم، جس میں عذاب علیم. ٹھیک ہے، یہ وہ ہوا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ہوا اور پانی ہمیشہ آپ کے لیے رحمت نہیں ہوتے. یہ بہت بڑا سبق ہے، اس میں بہت بڑا سبق ہے. ہماری زندگی ہوا اور پانی کے بغیر گزر سکتی ہے؟ جی بتائیں. نہیں نہیں گزر سکتی. لیکن ہوا اور پانی ہمیشہ رحمت نہیں ہوتے.
یہ ہوا بھی ہے جو ہلاک کرتی ہے اور پانی بھی ہے جو ہلاک کرتا ہے نہیں کرتا؟ کرتا ہے سر. ٹھیک. تو جی. پھر وہی بات آئی جو ابھی ہم نے پیچھے پڑھی تھی، نجات کس سے ملتی ہے؟ برحمت منا. نجات ہوا پانی سے، زندگی ہوا پانی سے نہیں ملتی. زندگی ہوا پانی اور کھانے اور غذا کا نام نہیں ہے. زندگی حقیقتاً زندگی کی برکت رحمت خدا سے آتی ہے. ورنہ یہی ہوا اور پانی، یہی اولاد، یہی گھر، یہی پیسہ، خدا ان سب کے ذریعے سے عذاب دیتا ہی نہیں دیتا لوگوں کو. بتائیں، یہ سب چیزیں بھی وسیلہ عذاب بنتی ہی نہیں بنتی؟ اولاد بھی بنتی ہے سب، مال بھی بنتا ہے. بالکل، مال بھی بنتا ہے. بنتا ہے. تو یہ نقطہ یہاں سے سمجھ گئے آپ لوگ کہ نجات اور فلاح کس سے ملتی ہے؟ برحمت منا. تو اگر زندگی کی اچھائی اور خوبصورتی چاہتے ہو تو رحمت خداوندی کو ڈھونڈو، نہ کہ مال اور اولاد اور فلاح اور فلاح. کیونکہ یہی تمام کی تمام چیزیں رحمت بھی بنتی ہیں اور یہی چیزیں عذاب بھی بن جاتی ہیں. تو یہ کون سی ہوا ہے؟ یہ ہوا تمہارے لیے رحمت لے کر نہیں آ رہی ہے جو تم توقع کر رہے ہو. یہ ہوا وہ ہے فیہا عذاب علیم، جس میں دردناک عذاب ہے. اور کیسے دردناک عذاب ہے؟ تدمر کل شیء. تدمر کا مطلب کیا ہوگا؟ دمرا الٹ یعنی پلٹ کرنا ہے. جی، الٹ پلٹ کرنا ہے. اٹھا کر پٹخ دینا. ٹھیک ہے، اسمیش. یہ وہ ہوا ہے جو ہر شے کو، ہر چیز کو، کسی چیز کو نہیں چھوڑے گی. ہے تم نے جو اتنے بڑے بڑے اسٹرکچرز کھڑے کر دیے ہیں، اور جو تم لوگ ہو، چاہے تم کسی بھی پناہ گاہ میں جا کے بیٹھ جاؤ، اس نے کسی چیز کو نہیں چھوڑنا ہے. اس نے اٹھا کر اس کو کرش کر دینا ہے، اسمیش کر دینا ہے ہر چیز کو. بے امر ربہا، اپنے رب کے امر سے. یعنی یہ کس پر چل رہی ہے؟ کس کو فالو کر رہی ہے؟ رب کے، اپنے رب کے امر کو. ٹھیک. اور امر کے بارے میں خاص بات کیا ہوتی ہے؟ جو لفظ امر آیا ہے ظاہراً آپ اس سے مراد آرڈر لے سکتے ہیں، حکم لے سکتے ہیں، لیکن ویسے خود قرآن کریم کی روح سے امر جو ہے وہ کلمہ کن ہے. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن. تو جب امر جاری ہو جاتا ہے تو اس کے بعد فیکون بلا فصل ہے، اس کے ہونے کو کوئی روک نہیں سکتا. آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ جی سر، صحیح. یعنی جب خدا کہے گا کہ یہ میرا امر ہے جو جاری ہو گیا، تو امر کیا ہے؟ کلمہ کن ہے. اور کن کے بعد یکون فوری طور پر ایگزیکیوٹ ہوتا ہے. تو ان دونوں کے درمیان کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا کہ اس کلمہ کن کو یکون ہونے سے روک دے. یہ بات واضح ہو گئی؟ بالکل سر، صحیح. ٹھیک. تو یعنی اس میں جو سب سے، یعنی ایک اور چیز بھی کہ جو معرفت انسان ہمیشہ ہمیشہ خدا سے دعا مانگے گا، وہ کیا دعا مانگے گا؟ کہ اے خدا اپنے امر کو میرے لیے برکت اور رحمت اور مغفرت کے ساتھ جاری فرما. یعنی کبھی بھی امر رب یا امر خدا اس قسم کا کسی کے بارے میں نہ جاری ہو جائے، کیونکہ پھر اس کے آگے کھڑے ہونے کی سکت نہیں ہے کسی میں. ٹھیک. امر الہی اور امر کے ذریعے سے ہی سب کچھ چل رہا ہے نا نظام زندگی. تو ہمیشہ آپ کیا دعا مانگیں گے کہ اے خدا اپنے امر کو میرے لیے رحمت و خیر و عفو و عافیت و مغفرت کے ساتھ جاری فرما. یعنی کہ جب بھی تیرا امر، تیرا کلمہ کن ہمارے لیے جاری ہو تو ان سب کے ساتھ ہو، نہ کہ یہ والا امر جس کے ذریعے سے پھر وہ عذاب علیم اور عذاب شدید قوموں کو ملا ہے. یہ بات بھی کلیئر ہو گئی آپ لوگوں کو؟ سر. جی سر. جی سر. تو
اپنے رب کے امر کے مطابق اس نے ہر شے کو اٹھا کر پٹخ ڈالا، کرش کر دیا. فَأَصْبَحُوا، اور پھر کس حالت میں انہوں نے صبح کی، یعنی یا کس حالت میں وہ مرحلہ جب ختم ہوا تو آپ کو کیا نظر آیا؟ لا یرا، نہیں دکھائی دیتے تھے، الا مساکنہم، لوگ نہیں تھے اب وہاں پہ، صرف ان کے مکان. مساکن اور گھر کھڑے رہ گئے تھے. ٹھیک، یہ ہے ریحن. تو ان پر کون سا عذاب آیا تھا؟ ہوا کا عذاب آیا تھا. ٹھیک ہے، ہوا ان کے لیے عذاب بن گئی تھی، ایک طوفان. ہوا نے ان کے مکان کو کچھ نہیں کیا، ان کو اٹھا کے پٹک دیا. یہ مکان بھی ڈسٹروائے ہوئے ہوں گے. ہاں صحیح. اور یہ کیونکہ ان کے جو آثار ہیں نا یہ تو ابھی تک باقی ہیں، اگرچہ کہ پورے اسی مٹی میں دب گئے ہیں بالکل، لیکن ابھی تک باقی. جیسے میں نے آپ لوگوں کو شاید بتایا تھا کہ 1992 میں کچھ لوگوں نے امریکہ میں، یو ایس میں اس پر ریسرچ کی تھی سیٹلائٹ، کیونکہ سیٹلائٹ امیجز تو پینیٹریٹ کر سکتے ہیں سیٹلائٹ کا جو ہے آپ کی سرفیس آف ارتھ کو. تو انہیں اسی علاقے میں جو ڈیزرٹ آف عمان ہے وہاں پر انہیں اندر کافی بڑے اور بڑے حیرت انگیز شہر کے آثار ملے ہیں. لیکن پھر ظاہراً وہ چیز حشپ ہو گئی، کیونکہ جو انہیں ملا، اور وہ جنہوں نے اس پر رپورٹ لکھی تھی نا، انہوں نے حوالہ بھی دیا تھا کہ قرآن نے اس قوم کے بارے میں بات کی ہے، اور قرآن نے ان کے بارے میں جو کہا ہے کہ ذات العماد، کہ یہ ستونوں والی، تو یہ بالکل وہی سٹی ہے. ٹھیک، تو اور اس چیز کو پھر خدا کیوں چھوڑ دیتا ہے؟ یعنی فرعون ختم ہو گئے، ان کے پیرامڈز باقی رہ گئے، کیوں چھوڑ دیتا عبرت ہے؟ کے لیے، عبرت کے لیے لوگ اس کو دیکھیں اور کہ یہ بڑی بڑی عمارتیں بنانا اور محیر العقول اسٹرکچرز کھڑے کر دینا اس بات کی گارنٹی نہیں ہوتی کہ تم نجات یافتہ ہو جاؤ. یہ سب کا سب اپنی جگہ پر کھڑا رہ جائے گا اور تم اس طرف چلے جاؤ گے، جہنم کی طرف. ٹھیک، کذالک نجزی القوم المجرمین. اور یہ ایک بڑی اہم آیت ہے، بہت اہم آیت ہے جو یہاں پر قوم عاد کے بارے میں. وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَا إِن مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ. یہ لینگویج کے لحاظ سے لطیف ہے، ایک اچھا خوبصورت جملہ ہے. وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ، اور بے شک ہم نے ان کو تمکنت یا مکانیت دی تھی. فی ما ام مکناکم فیہ. اب یہ جو اس کے ساتھ ہم قافیہ فریز آ رہا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر ہم اس کو آپ لوگوں کو بھی اس میں سکونت دیں، فیہ نہیں، ام مکناکم فیہ. مکناہم، کم کی یہاں بات ہے. پر جو ماں ہے نا، یہ جو ماں آ رہا ہے نا، یہ ماں نو کے سینس میں، ناٹ کے سینس میں. اچھا، کہ ہم نے ان کو جس طریقے سے تمکنت عطا کی تھی تم کو ویسی نہیں دی ہے. نہیں دی. اچھا، یعنی اے قوم عرب کہ جن کو رسول خدا قرآن بتا رہے ہیں اور یہ واقعات بتا رہے ہیں، تمہارے پاس وہ مائٹ، مٹیریل مائٹ نہیں ہے، تم ان کے مقابلے میں مٹیریلی بہت حقیر قوم ہو. صحیح؟ اری بات سمجھ میں؟ صحیح. یعنی ان کو تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جب ہم نے ان کو اس طریقے سے ختم کر دیا تو تمہاری کیا حیثیت ہے کہ تمہارے پاس تو وہ تمکنت اور وہ ساری چیزیں اور وہ جو ایک مادی ترقی اور مادی وسائل اور بزرگی جو نظر آتی تھی ان قوموں میں، وہ تو تمہارے پاس ہے بھی نہیں. تم کیا کر لو گے؟ اور ظاہر ہے آپ کو پتہ ہی ہے کہ عرب اور بادیہ نشین اور وہ سب، مطلب آج بھی آپ اگر چلے جائیں تو کیا ہے وہاں کے صحراؤں میں، عرب کے صحراؤں میں کچھ بھی نہیں. ٹھیک، تو بے شک ہم نے ان کو جو تمکنت عطا کی تھی وہ تم کو نہیں دی ہے.
اور صرف ان کو تمکنت نہیں دی تھی، مطلب میٹیریلی وہ بہت اسٹرانگ نہیں تھے، بلکہ اس کے علاوہ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً، ہم نے ان کو سماعت بھی دی تھی، بصارت بھی دی تھی، اور افئدہ بھی دیا تھا. یہی تین ہماری مین دولت ہے نا، اس پر ہم نے شروع میں بات کی تھی. جی جی، یہ تین تو مین یہ تین ہے نا، ہمارے وہ آپ ہیں. کا جو مین ایسٹ ہے وہ یہ تین ایسے چیزیں ہیں، تین ہے. آپ کی سماعت ہے، آپ کی بصارت ہے، اور آپ کا فؤاد یا قلب ہے. اور فؤاد اور قلب میں آپ کا جو ریزننگ پاور، تھنکنگ پاور، آپ کی میموری، یہ سب چیزیں اس میں آتی ہیں. ٹھیک ہے، یہ میں پہلے بتا چکا ہوں آپ کو. تو سماعت اور بصارت اور فؤاد سب ان کو دیا تھا. فما اغنى عنهم سمعهم ولا ابصارهم ولا افئدتهم، لیکن ان کی سماعت اور ان کی بصارت اور ان کے فؤاد نے ان کو غنی نہیں کیا، بے نیاز نہیں کیا، بچا نہیں سکے. کس سے بے نیاز نہیں کیا؟ ہمارے عذاب سے، ہماری ناراضگی سے، ہماری سختی سے وہ بچ نہیں پائے. کیوں نہیں بچ پائے؟ کیونکہ یعنی ان کی سماع، بصر، فؤاد نے ان کو اس قابل بنا دیا تھا کہ وہ بڑے بڑے شہر بنا سکیں، بڑی بڑی عمارتیں کھڑی کر سکیں، بہت حیرت انگیز اسٹرکچرز ایریکٹ کر لیں. لیکن وہ کیوں نہیں غنی کر سکا ان کو، ان کی سماعت اور بصارت اور افئدہ عذاب خدا سے؟ کیونکہ وہ آیات الہی کو کا انکار کر دیتے نا ان کے بارے میں. اب آپ نے اس کی اہمیت کو سمجھا؟ جی سر، آیات آپ نے الہی سمجھا؟ جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے، بے انتہا امپورٹنٹ ہے. سورہ بلد کی آخری آیت کا ہم نے ذکر کیا تھا نا وہاں پہ، جی سر. جی آخری سر. آیتوں کا. جی سر. وہاں پر اصحاب مشأمہ کی مین کیا کوالٹی بیان کی ہے، مطلب کیریکٹرسٹک کیا بیان کی ہے؟ صرف ایک ہی، اصحاب مشأمہ کی ایک ہی نشانی بیان ہوئی ہے سورہ بلد کے آخر میں. وہ کیا ہے؟ کہ وہ جی بتائیے. وہ بھی شاید آیتوں کے انکار کا تھا نا کبھی. ہاں، تو آپ میں سے کوئی دیکھ کے بتائیں مجھے. میں دیکھتا. سب الذین کفروا بآیاتنا هم اصحاب المشأمہ. صرف ایک ہی علامت ہے نا، اور ایک کوئی ہی دوسری علامت نہیں. ہے، کوئی دوسری نہیں. ہماری آیت کا انکار کیا. ٹھیک. تو جب آیتیں بندے کو نظر آ رہی ہیں، جب ہماری قوم کو آیات خدا نظر آ رہی ہیں کہ بھائی تمہاری اپنی حرکتوں کی وجہ سے تمہاری زندگی میں کتنی سختیاں اور پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں، لیکن یہ آیت خدا ہے یا نہیں ہے؟ یہ بالکل ہے، آیت خدا ہے یا نہیں ہے سب کچھ؟ لیکن اس کے باوجود ہر چیز کا انکار ہے. ہر کام کے لیے جو ہے نا، ہم نے کسی کو اسکیپ گوٹ کو ڈھونڈا ہوا ہے کہ یہ اس کی وجہ سے، یہ اس کی وجہ سے، یہ اس کی وجہ سے. ہماری وجہ سے کچھ نہیں. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر آپ کے سماع، بصر و فؤاد آپ کو نجات دلا سکتے ہیں، فائدہ دے سکتے ہیں؟ نہیں، فائدہ ہی نہیں دیتے. یہ بہت اہم سبق یہاں پہ موجود ہے کہ تم اپنی ساری اسکلز اور ہنر اور عقل سب لے کے بیٹھے رہ جاؤ گے، کسی بات کا کوئی فائدہ تم کو نہیں ہوگا اگر تم آیات خداوندی کا، خدا کی نشانیاں جو زندگی میں موجود ہیں اور ہر وقت ہمارے سامنے آ رہی ہوتی ہیں اور ہمارے ارد گرد پھیلی بھی ہیں، اگر ان کا انکار کیا تو سماع، بصر، فؤاد تم کو کوئی بینیفٹ نہیں دیں گے. ٹھیک ہے، یہ بہت اہم نتیجہ ہے کہ ان کے پاس تمکنت بھی تھی، ان کے پاس سماع، بصر، فؤاد بھی تھے، سب تھے، اور اس کا وہ دنیا میں استعمال کر رہے تھے بھرپور. لیکن جب انہوں نے آیات الہیہ کا انکار کیا تو ان میں سے کوئی چیز ان کو غنی نہیں کر سکی، فائدہ نہیں. وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور جس کا وہ استہزاء کرتے تھے، مذاق اڑا رہے تھے، اسی چیز نے ان کو اپنی گرپ میں لے لیا.
اور اپنی گرفت میں لے لیا، بھاگ نہیں سکے وہ اس سے۔ تو یہ سب کی سب چیزیں آپ دیکھیں قرآن کریم نے کتنا ہمارے لیے کلیئر کر دیا سارا، ہے یا نہیں ہے؟ سر اس موضوع پہ تو بہت ساری آیتوں میں کیا ہے، بار بار تذکرہ کیا ہے، ہاں بار بار تذکرہ کیا ہے ہم نے۔ وہ سر ٹھیک ہے نا، سورہ لیکن یوسف کی آخری آیتوں میں بھی آیات کو ہم پڑھنے پر، ریڈ کرنے پر تیار ہوتے ہیں؟ نہیں سر، غور ہی نہیں کیونکہ کرتے۔ یہ تمام کی تمام چیزیں مطلب آپ کی زندگی میں آپ خود غور کریں، انڈیویجول سے لے کے سوشل لائف تک، کہ ہم اس چیز کو دیکھیں کہ جب ہم بعض اوقات ہمارے پاس وسائل نہیں ہوتے اور ہمارے کام بن جاتے ہیں، بعض اوقات ہم وسائل کا انبار لے کے بیٹھے ہوتے ہیں اور کچھ نہیں ہو پاتا، پھر اس کے بعد ہم اس بات کو نوٹ کریں کہ کون کون سی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے زندگی میں سکون بڑھتا ہے۔ آپ ایک دن ایسا گزاریں کہ جس میں آپ پوری کوشش کریں کہ کسی کے لیے آپ کے دل میں کدورت نہ آئے، جو آپ کے ساتھ اگر برائی کرے آپ اس کو خدا کے لیے معاف کر دیں، محبت اپنے دل میں لانے کی کوشش کریں انسانوں کے لیے، اور کائنڈنس کے ساتھ پیش آئیں۔ اگلا دن آپ دیکھیں آپ کے پچھلے دن سے بہتر گزرتا ہے کہ نہیں گزرتا۔ آپ خود کریں نا تجربہ اس بات۔ یہ سب آیات الہی ہیں۔ آپ اپنی نمازوں میں توجہ کریں، تلاوت قرآن کے اندر بصیرت لانے کی کوشش کریں، آپ دیکھیں آپ کی زندگی، آپ کی اوور آل لائف بہتر ہوتی ہے نہیں ہوتی۔ تو مطلب خدا جو ہے وہ تو ہر جگہ اس نے اپنی آیتوں کو، جو ہم نے شروع میں بات کی تھی نا، بالکل شروع جب ہم نے اقرا بسم ربک پہ بات کر رہے تھے کہ کیا پڑھیں، تو اس میں ہم نے یہ ساری باتیں کی تھی۔ اچھا ایک دو چھوٹی چھوٹی باتیں اور پھر ہم ختم کرتے ہیں اس ذکر کو۔ یہ سورۃ الاعراف میں ہے جناب ہود علیہ السلام کا واقعہ، اور وہ بھی یہاں سے شروع ہوتا ہے، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، آیت نمبر 65 سے۔ اور جو اصل جملہ ہے وہ وہی ہے، اپنی قوم سے اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ بندگی کرو اللہ کی، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، افلا تتقون۔ اور پھر وہی جو سردار اور ملا تھے وہ سب اٹھ کر سامنے آ گئے، اور وہی سب باتیں جو ہم نے، اور یہ یہاں پر تقریباً جو بیان ہے وہ اس سے بہت ملتا جلتا ہے جو حضرت نوح علیہ السلام کا بیان اپنی قوم کے ساتھ مکالمے میں ہم نے پڑھا تھا سورہ ہود میں۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، مجھے تمام باتیں تو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ماشاءاللہ اب آپ لوگ اپنی سمجھ اور عقل کو استعمال کریں اور مطلب اس سے اور آگے بڑھائیں اس نالج کو۔ اچھا یہاں پر ایک دو باتیں ہیں جو میں تھوڑا سا ٹائنگ اپ سم لوز اینڈز۔ اوعجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم لینذرکم، حضرت ہود کہہ رہے ہیں اپنی قوم سے کہ کیا تم اس بات سے تعجب میں پڑ گئے ہو کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ذکر آ گیا ہے، اور اس ذکر کو پہنچانے والا کون ہے؟ علی رجل منکم، یعنی وہ ذکر جو ہے وہ تم میں سے ایک مرد پر آیا ہے، اور اس لیے کہ وہ تمہیں انذار کرے۔ تو تم اس بات سے تعجب میں پڑ گئے ہو، کیونکہ ان لوگوں کا زیادہ تر جو مین پرابلم تھی کہ ہمارے پاس کیوں نہیں آ رہا، ہمارے پاس فرشتہ کیوں نہیں آ رہا، ہمارے پاس کتاب کیوں نہیں اتر رہی، and so on۔ یہ فقط ایک آدمی کیوں ہے جو اس بات کا دعوے دار ہے کہ میں پیغمبر خدا ہوں۔ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً، اس کو یاد کرو، وَاذْكُرُوا یاد کرو، ریممبر، ریکال، جب اس نے تمہیں خلفاء بنایا، خلفاء یعنی ڈسینڈنٹ، سکسیسرز، من بعد قوم نوح، اس جملے سے کیا بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ حضرت نوح کے بعد
کہ قومیں تو حضرت نوح کے بعد تھے اور ان کے پاس قوم نوح کے حوالے سے تمام معلومات موجود تھیں. موجود تھیں. ہاں موجود تھیں. ٹھیک ہے, یعنی یہاں سے آپ کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ وہ جو ہسٹری کا سلسلہ ہے, کیونکہ ظاہراً تو ہیومینٹی ایک لحاظ سے کٹ آف ہو گئی تھی نا, کہ تمام کے تمام لوگ جو تھے وہ ختم ہو گئے, خالی حضرت نوح ان کی فیملی بچی اور پھر وہاں سے لوگ وہ کرنا شروع ہوئے. تو اب اس میں اب ظاہر ہے کہ اگر یہ سارے حضرت نوح علیہ السلام کی فیملی سے ہی نکلے ہیں تو ان کے پاس اس تمام چیزوں کی ایک بہترین نالج ہوگی یا نہیں ہوگی؟ صحیح ہے, فرسٹ ہینڈ ٹھیک نالج. ہے کہ یعنی کہ اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ یہ پہلی قابل ذکر قوم ہے بعد از قوم نوح, اور یہ جان رہے ہیں کہ وہ ان کو پتہ ہے کہ وہ یعنی ان لوگوں نے کیا انکار کیا تھا, ان کی کیا حرکتیں تھیں, اس کے بعد ان پر کیا عذاب آیا تھا. تو یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تمہاری کیا حماقت ہے کہ جب تمہیں سامنے پوری ہسٹری موجود ہے اور تم پھر وہی ساری باتیں کر رہے ہو کہ جس کی وجہ سے وہ لوگ عذاب کا شکار ہوئے تھے. وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً, اور اللہ نے تمہیں خلق میں زیادہ پھیلاؤ, تمہارا پھیلاؤ زیادہ کر دیا ہے. ٹھیک ہے, یعنی اس سے ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ جو ایک ڈیبیٹ ہے, بہرحال مطلب یہ بھی ایک ریسرچ ٹاپک ہے کہ وہ لوگ یا وہ اقوام جو شروع میں آئی ہیں وہ ہمارے بالکل جیسے تھے یا ہم سے مختلف تھے بدن کی طاقت میں یا سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں. کیونکہ دنیا میں جو شروع کے مطلب آج سے 10,000 جن کو ڈیٹ کرتے ہیں 10,000 15,000 سال پرانے جو اسٹرکچرز آپ کو ملتے ہیں نا, وہ آج کل کے دور کے لحاظ سے بہت حیرت انگیز ہیں. اب پتہ نہیں آپ لوگوں نے ان تمام چیزوں پہ کبھی غور کیا ہو یا نہیں. مطلب آرکیولوجی اور اینشنٹ ہیومن ہسٹری جو ہے نا وہ کافی آپ کو حیرت میں ڈالتی ہے. یعنی ایون اگر آپ احرام مصر کو ہی دیکھیں تو احرام مصر کے ہی مطلب بنانے کا جو حساب کتاب ہے کہ آپ یہ کہیں کہ جن کے ہاتھ میں خالی ہتھوڑی اور چھینی تھی وہ کیسے یہ سب بنا سکتے ہیں. تو بہت سارے لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ یہ بالکل فضول بات ہے. یعنی وہ لوگ جو تھے جو آج سے ہمارے 5,000 سال پہلے اور اس سے قبل کے جو لوگ تھے وہ ہم سے زیادہ ترقی یافتہ تھے اور وہ بدنی قوت میں بھی ہم سے بہت زیادہ آگے تھے. ٹھیک, تو یہاں سے آپ کو اس کا ایک کلو ملتا ہے کیا کہ تم کو خلق میں تمہارے پھیلاؤ کو تمہارے اقتدار کو زیادہ کیا ہے. تو میں آپ کو ان چیزوں سے یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یعنی قرآن کریم کی آیتوں میں آپ کے ہر علم کو ایکسپینڈ کرنے کے نکات اور اشارے موجود ہیں. یعنی اگر آپ ان چیزوں پر تحقیق کرنا شروع کریں جیسے اس آیت پر کہ یہ جو تھے قوم نوح کے بعد یہ کون لوگ تھے جو ان کے ڈسینڈنٹس تھے اور کہاں پر وہ کیسے تھے اور ان کے جو تھا یہ اس کا کیا مطلب ہے کہ فی الخلق بسطتاً یعنی ان کی خلقت میں پھیلاؤ کو زیادہ کر دیا تھا اور یہ سب چیزیں تھیں کیا تھا. تو اس سے پھر آپ کو کافی کلوز مل سکتے ہیں چیزوں کے. یعنی جیسے وہی جو آرکیولوجی کے علوم میں ہیں اس میں آپ کافی باتوں کا انکشاف کر سکتے ہیں. تو اس بات کو تھوڑا سا میں یہ احساس دلانا چاہ رہا ہوں کہ قرآن کریم جو ہے نا وہ آپ کو ملٹیپل ڈائریکشنز میں ایکسپینڈ ہونے کے تمام کلوز دے رہا ہوتا ہے اور وہ یہ خالی تھیولوجیکل ایسپیکٹ نہیں ہے قرآن کا. آ رہی بات سمجھ میں؟ جی سر. یعنی آپ کی جو تھیولوجی ہے کہ جناب بس انہوں نے گناہ کر دیا ان کو عذاب مل گیا وہ گناہ گار لوگ تھے فلاں, تو قرآن نے یہ واقعات فقط اس پیرے میں بیان نہیں کیے ہیں بلکہ اس انداز سے بیان کیے ہیں کہ ان کے بنا پر آپ کے بہت سارے دیگر علوم بھی مطلب ایمرج ہو سکتے ہیں جو ہم نے تقریباً نہیں کیے. شاید شروع کے مسلمانوں نے یہ کام کیا ہو لیکن اس کے بعد تو بالکل عجیب صحیح حال ہو گیا. صحیح. تو اس سے ہم کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ جو قوم تھی یہ بہرحال اپنی اس میں پاور میں بہت زیادہ تھی
اپنی مٹیریل پاور. اور سورہ احقاف کی آیت بھی اس بات کو کنفرم کر رہی ہے کہ ہم نے ان کو جو تمکنت دی تھی تمہارے پاس وہ بالکل بھی نہیں. صحیح. تو اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو حضرت ہود علیہ السلام کے واقعات کو ہم نے مطلب قرآن سے دیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کی. اور جیسا کہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ ہر آیت ڈسکس کروں, اس کا اتنا فائدہ نہیں ہے. اب اس کے اندر جو بھی اگر تھوڑے بہت گیپس رہ جاتے ہیں تو وہ انشاءاللہ آپ فل کر لیجئے. اور اس کو جب آپ پڑھیں گے, دیکھیں گے, سمجھیں گے, نوٹس بنائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اور بھی باتیں سمجھ میں آئیں گی. کلیئر ہو جائیں گی. ہوتے ہی ٹھیک. کسی کا کوئی سوال, کوئی کنسرن؟ چلیں ٹھیک ہے, پھر اجازت میری طرف سے. جزاک اللہ. اللہ حافظ. چلیے خدا حافظ. السلام علیکم. اللہ حافظ.